بالخصوص سیدی سرکار سیدی وجیہ سید بلال دامت اللہ العالی اسلام رشتے کی فتوحات پردہ نشین معلوم جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع النبي المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا متابع جنب مصطفى خاتم يا رسول الله أصبح خدا خاتم يا شهيد كربلاء يا دافع كربلاء كل خاشع فادا يقول كبائرات غوث اعظم بدری بے سر و سامان مددی قبلہ یدین مددی کعبہ ایمان مددی مدد بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امالی یا غوث اعظم کی سنم دنز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی سنم بلغ العلا من کمالی کشفت فجاب جمالی حسن جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ درد تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جان کو جہاں فدا تو جہاں سے جی کروں کیا کرو اے جمال جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول والی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں پڑھی آواز آپریٹر صاحب اس کا ایک کم کر دیجئے ویس بھی ہٹا دیجئے آواز ایسی کر دیں کہ صاف سمجھ میں آ جائے اور اگر ہو سکے اس کا ٹریبل کھولے ایکو بھی بہت زیادہ اتنا کر دیں کہ بات سمجھ میں آئے تھوڑا آواز بڑھ دیجئے عزیزان ملت اسلامیہ بھی آئے شہزادہ مولا کائنات سے چند منٹوں میں گھنٹوں کی گفتگو سماعت کرتی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب بیٹا علی کا ہو اور تائید صدیق اکبر کی ہوتی ہے۔ یہ بے شمار لوگوں کے منہ میں تماچا بھی ہوتا ہے جو زبردستی لوگوں کو ساننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کی توہین کرتا ہے یہ اس کی توہین کرتا ہے۔ ہم ایک بات جانتے ہیں جو بریلی والے کا ہوتا ہے نا وہ کبھی کسی کا گستاخ نہیں ہوتا یہ فائنل بات ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے گفتگو کے اندر شکیں پیدا کرتے رہنا یہ آپ کی قابلیت تو ہو سکتی ہے لیکن آپ کی شرافت نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت اچھی گفتگو آپ نے حضرت سے سنی اور میں بہت بڑے لوگوں کے بارے میں تو کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ سلامت رکھے نبی کی آل کو نبی کی اولاد کو اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ منٹوں میں گھنٹوں کی گفتگو سن لی اور طبیعت بڑی خوش ہو گئی۔ حالانکہ عرصے واسطی میں بھی سرکار اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ العالی نے یہ بات صراحتاً کہتی تھی۔ فیضی بھائی ذرا توجہ کریں، یہ بات حضرت نے فرمائی تھی، ساتھ ساتھ کہا تھا، فرمایا تھا کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے یعنی
کہ ہمارے نزدیک پہلے نمبر پہ ابو بکر ہیں، دوسرے نمبر پہ عمر ہیں، تیسرے نمبر پہ عثمان ہیں، چوتھے نمبر پہ علی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ بچا کے رکھنا اور جہاں جاؤ علی علی کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ علی کے نام کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو ہم تو بریلی والے لوگ ہیں اور رہ گئے ہم اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو سیدھی سی بات ہے، ممبئی میں ایک مولوی کو میں نے چیخ کے سنا، وہ مجھ تک آیا بیان اس کا، وہ کہہ رہا تھا کچھ چاپلوس مولوی بیٹھے تھے، کچھ تلوے چاٹنے والے بیٹھے تھے۔ میں کہتا ہوں دلال، خدا کا شکر ہے ہم نبی کے شہزادوں کے تلوے چاٹتے ہیں، تیری طرح کسی غیرے کے تلوے تو نہیں چاٹتے۔ اور رہ گئی ان کے تلوے چاٹنے کی بات، تو میرے امام نے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوا بول والے میری سرکاروں میں۔ اور یہ سبق میں بڑے بڑے امام نے پڑھایا تھا، کہا تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے آپ بیٹھ کے ذرا دو ہاتھ کر لیے جائیں، دو ہاتھ کر لیے جائیں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یاد کرتے، نہ کلتے رازے سربستہ نہ یوں سنائیاں ہوتی، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہاں بھائی بہت اندر تک ہم جانتے ہیں، بس اتنا سمجھ لو اشارہ تک، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو، پانی برس پڑا تو کہاں پہنچو گے۔ بس میں اس ذمہ دار نمبر سے اس پوری جماعت کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، خدا را اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے گا اور مسلک اعلیٰ کو مضبوطی سے تھامے رہیے گا۔ بس یہ فائنل بات، مسلک اعلیٰ پر آپ قائم رہیے گا انشاءاللہ العزیز۔ عمل بھی ساتھ لے کے جائیں، میں وہ بھی نہیں کہوں گا جو ایک مولوی نے کہا تھا خالی ایمان بچاؤ، خالی ایمان بچاؤ، نماز پڑھو نہ پڑھو ایمان بچاؤ، میں وہ نہیں کہوں گا۔ میں کہوں گا سنیں، جب آپ عقیدے کی بات کریں تو امام احمد رضا کو دیکھیں، اور جب تقوی کی بات کریں تو پھر مصطفیٰ رضا کو دیکھیں۔ علم بھی ملتا ہے، تقوی بھی ملتا ہے، رضا کی حویلی میں سب کچھ ملا کرتا تھا۔ بس اتنی سی گزارش ہے، خدا را کسی اختلاف کے نظر نہ آ جائے۔ عقیدہ بریلی کے احمد رضا کا کیا ہوا، یہ بات مضبوطی سے تھام لیجئے گا، مضبوطی سے تھام لیجئے گا۔ کافی چرچائیں چل رہی ہیں، میں نے ایک دن کہا تھا کہ سارے لوگ سیدوں کو تلاش کریں گے لیکن سید قیامت میں احمد رضا کو تلاش کریں گے۔ تو اس مسئلے سے بڑا بوار ہوا، پتہ نہیں کس کونے سے اٹھ کے لوگ آ جاتے ہیں، بس کچھ آتا نہیں آتا، داڑھی کتنی سی ہے، داڑھی کاٹ رہا ہے، غیرت نہیں آ رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ مفتی بنا بیٹھا ہے۔ پہلے سوچ تو لیا کہ یار کہاں کی بات چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے۔ میں نے بات سرکار مارحرہ کی تھی، سرکار علیہ رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی، کسی نے آگے پیچھے کی کاٹ کے بیچ کی اٹھا کے رکھنی تھی، لیکن ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں، طیبہ میں صحیح افضل مکہ کی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی محفل، بڑی تیزی کے ساتھ وقت کی سوئی سفر کو طے کرتے سحر کی طرف جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کم وقت میں اپنی بات کہہ جاؤں، حضرت سے عقیدے کے حوالے سے گفتگو کی، میں تھوڑا سا عمل کے حوالے سے بات کروں۔ ہزاروں سال کی اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمچنے کی دور پیدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کوشش یہ کرنی ہے اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے۔ یہ کوشش کیجئے گا اللہ بھی راضی ہو جائے اور رسول اللہ بھی راضی ہو جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم عبادت کریں گے اللہ کی اور اطاعت کریں گے رسول اللہ کی، تو اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا کپڑوں کی سفیدی سے زیادہ ضروری ہے دل کو صاف کیا جائے، دل کو صاف کیا جائے، یہ سب سے زیادہ ہے۔ حضور سے ساتھ ساتھ تشریف فرمائیں کے بارے میں میں کہتا ہوں، کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا تھا حضور بتائیے سید کون ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا سید کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہوئے اتنا سمجھ لو اگر ان پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ بس یہ بہت بڑی بات امام شافعی نے کہی تھی، ان پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
کوشش یہ کریں دل صاف کریں، دل کالے ہوتے جا رہے ہیں۔ میں بھی ایک اسٹیج پہ تھا، جب میری باری آئی تقریر کرنے کے لوگ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے سوچا شاید ہمارے اٹھنے سے کچھ فرق پڑے گا، تو میں تو ایک بات کہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہو آپ نظروں سے گرا دیں گے تو کچھ فرق پڑ جائے گا؟ اپنی حقیقت تو یہ ہے جو بیگم بارشی نے کہا تھا، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا دے بے دم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا دے بے دم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ یہ عزتیں یہ شہرتیں تمہیں مبارک ہو، ہمیں تو یار کی رضامندی مبارک ہو۔ ہم تمہاری عزت و شہرت کو نہیں دیکھتے، ہم محبوب کو دیکھتے ہیں، کہیں وہ روٹھا تو نہیں ہے، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہے۔ اور یہ رب کا اعلان ہے، جسے ہم چاہتے ہیں عزتیں عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلتوں کے قارے بیچ میں ڈال دیتے ہیں، اور جب اللہ ذلیل کرتا ہے تو کوئی عزتیں نہیں دے سکتا، اور جب وہ عزتیں دیتا ہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں کسی چیز کی نہیں ہے، مفتیوں کی ڈگریاں بھی آج گولی کچالی کے بھاؤ بک رہی ہیں، آج مفسر بھی کلی کلی ٹہل رہے ہیں، محدثین کی بھی کمی نہیں ہے، آج کمی ہے تو آج بادشاہوں کی کمی ہے، متقیوں کی کمی ہے، آج کمی ہے ایسے لوگوں کی جن کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ صاف ہونا چاہتی ہے۔ آج بھی ہم مزاج بنا کے رکھ دیا ہے، خدا را دلوں میں جگہ پیدا کرو۔ فرمایا گیا حضرت علی نے بہت بڑی بات کہی تھی، فرمایا کہ تم لوگوں کی عزت کیا کرو، اگر کسی کی عزت کرنے میں تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن میری کلائی تھام لینا۔ یہ حضرت علی نے کہا تھا کہ کون کہہ رہا ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی اللہ، یہ وہ کہہ رہا ہے جو کے دور میں فتوے دیا کرتا تھا، یہ وہ کہہ رہا ہے جو عثمان کے دور میں فیصلے کیا کرتا تھا۔ خدا کا قسم علی نے کہا تھا اگر کسی کی عزت کرنے میں تمہاری گھٹ جائے تو قیامت کے دن کلائی کر لینا۔ اور میرے نبی نے کہا جو اللہ کے لیے جھکا کرتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرمایا جاتا ہے۔ جھکا کرو دوسروں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے چھوٹے ہو جایا کرو۔ سب سے بڑی بات میرے حضور کا فرمان یاد رکھیے، من لم یرحم صغیرنا فلم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ ان چند جملوں میں عرب کے اس ادیب نے، اس فصیح نے، اس بلیغ نے پوری زندگی سمیٹ کے رکھ دی، پوری زندگی سمیٹ کے رکھ دی۔ فرما دیا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ ایک ضابطہ دیا میرے نبی، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، ان سے پیار نہ کرے، اور جو چھوٹا بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اس گول کے دائرے میں بندہ اپنے آپ کو کھولے۔ خدا کی قسم پوری دنیا اگر اس پہ عمل کر لینا اتنی بات ہے تو پوری دنیا کے اندر انسانیت کا سبق نظر آئے۔ پوری دنیا کے اندر کیا نہیں لگتا ہے؟ آج اگر بندے کے جیب پہ قلم لگ گیا ہے تو سفید بالوں والا کھڑا ہے اور وہ کالوں بالوں والا بیٹھا ہے۔ شرم کر، قلم لگنا الگ بات ہے اور عمر کا بڑا ہونا الگ بات ہے۔ آپ نے قلم لگا لیا جیب پہ، میری جیب پہ قلم لگ گیا تو میری اوقات نہیں ہے میں کہ سفید بالوں والے کے آگے کھڑا ہو جاؤں، میری اوقات نہیں ہے کسی سفید بالوں والے سے بڑا اپنے آپ کو کہنا۔ اٹھ جایا کرو، اگر بڑے آ جایا کرو جگہ چھوڑ دیا کرو، اگر چھوٹوں کو روتا دیکھا کرو یاد پیار کر لیا کرو۔ کہاں ہے اس حدیث پہ عمل کرنے کا ہمارے حال؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا سی کوتاہی کسی بندے سے ہو جائے اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، خدا کے واسطے ذلیل نہ کیا کرو، کسی کو چھوٹا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں تو جانتا ہوں صاحب آج دنیا کے نظریے اتنے بگڑ چکے ہیں، آج 3 منزلہ مکان بھی بن رہا ہے تو یہ سوچ کے بنایا جاتا ہے کہ میرا مکان پڑوسی سے نیچا نہیں رہنا چاہتی ہے، میرا مکان پڑوسی سے نیچا نہیں رہنا چاہتی ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے ہو ابو بکر صدیق کی زندگی کو؟ کیوں نہیں جانا تم نے فاروق اعظم کے کردار کو؟ کب پڑھو گے عثمان غنی کی زندگی کو؟ کب جانو گے مولا علی کو؟ ہم نے سلسلے پر اسلام کو منحصر کر دیا ہے۔ اگر زندگی گزارنی ہے ابو بکر کو پڑھنا پڑے گا، عمر کو پڑھنا پڑے گا، عثمان غنی کو جاننا پڑے گا، مولا کائنات کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا۔ خدا کی قسم ساری اٹھا کر کے دیکھو، میں ابو بکر صدیق کے گھر کی بات کرتا
ہوا اس سچے باپ کی سچی بیٹی کی بات کرتا ہوں. آج سردی کا موسم آنے والا ہے, لوگ کمبل لے کر کے آئیں گے اور نکال کے جھونپڑیوں سے ویڈیو بنا کے کہیں گے بتاؤ کب سے سردی لگ رہی تھی, کتنا ٹیمپریچر, یہ پوچھ کر کے 250 روپے کا کمبل دیا جاتا ہے اور تجھے حیرانی چاہیے اتنے کا کمبل نہیں دیا جتنا تو نے ذلیل کر دیا ہے. اگر کسی کے دروازے پہ مدد کرنے جانا تو اسے ذلیل نہ کرنا, کہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. ذرا پڑھ کے تو دے پیاری, آؤ تو تمہیں کہانی بتاؤں سب سے پاک سب سے بیٹی جس کو پوری دنیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہا کرتی ہے, وہ پارسا بیٹی جس کی پارسائی کی گواہی ہے رب نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں. اس پارسا بیٹی کی کہانی تمہیں بتاؤں. ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کی بھانجے سے کہتی ہے لیکن ناچ لے جا, گھر کے اندر ایک غریب رہتا ہے, یہ ناچ پھیلا اس کے آنگن میں رکھ کے آ جانا. اس نے کہا تھا خالہ کیا کہنا ہے, کچھ بتانا نہیں ہے, ہاتھ میں بھی نہیں دینا ہے, رکھ کے واپس آ جانا. جب رکھ کر کے واپس آئے بھانجے نے خالہ سے کہا خالہ ایک بات بتائیے, آپ نے مجھے سامان لے کر کے بھیجا, میں رکھ کے آ گیا لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ یہ تو بتاؤ آپ نے منع کیوں کیا تھا کہ دینے والے کا نام نہ بتانا ہے. تب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جواب سنو, آپ فرماتی ہیں بھانجے اگر تم بتا دیتے کہ یہ خدیجہ کی عائشہ صدیقہ نے بھیجا ہے تو جب کبھی ہماری گلی سے گزرتا شاید حیا سے اس کی نظر چھوٹ جاتی تو یہ سوچنے لگتا ایک دن انہوں نے میرے گھر راشن بھیجا تھا, اس لیے میں نے نام بتانے سے منع کیا تاکہ اس کو ہماری گلی سے گزرتے وقت شرم کا خیال رکھنا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی, نام نہیں بتایا لیکن ہاتھ میں کیوں نہ لینے دیا. اب سنیے گا ام المومنین سچے باپ کی سچی بیٹی, پارسا بیٹی, متقی باپ کی متقیہ بیٹی, مفتی باپ کی مفتیہ بیٹی نے کہا ایک بھانجے اگر ہاتھ میں دیتے یاد رکھو جو دیتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے, جو لیتا ہے وہ ہاتھ نیچے ہوتا ہے. عائشہ یہ بھی نہیں چاہتی ہے میری وجہ سے کسی غریب کا ہاتھ میرے نیچے رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. کسی کے گھر بقرعید کے دن 4 روٹی بھیج کے کہتا اللہ کا شکر ہے 4 گھروں میں گوشت بھیجا, 4 روٹی میں 5 ہڈیاں ہوتی, اور کسی کو دے نہیں ہے تو اتنا دے کہ ایک وقت کی ہڈیاں پوری بن جائے. ہاں سرکار 4 روٹیاں بھیج دے, شرم کرو, رسمیں نبھائی جاتی ہے نہیں, اس نے ہمارے گھر بھیجا تھا, اس نے ہمارے گھر بھیجا تھا. یار بھیجنا ہے تو اس کے گھر بھیج جس غریب کے بچے گوشت کے لیے بقرعید کا انتظار کرتے تھے. اگر تجھے گوشت بھیجنا ہے تو اس کے گھر بھیجنا جس کے گھر بقرعید سے پہلے گوشت کی خوشبو نہ آتی ہو. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. میرے نبی نے کیا تعلیم دی تھی, فرمایا لوگو اگر کبھی گوشت بنانے لگو تو یا تو اتنا بنا لینا کہ پڑوسی کے گھر تک پہنچا دو, یا اگر اتنا نہ بنا سکو تو ایسے وقت میں بنانا کہ جس وقت ہمارے گوشت کی خوشبو پڑوسی کے بچے کی نام نہ جا سکے. عمل کرتے ہیں ہم اس پہ, سوچے تو صحیح. ہم تو گھر میں کھا کے دانت باہر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہڈی توڑ کے آیا, یہ دکھاوے کرتے نہیں. خدا بند کرو یہ تماشا. کتنے گھر ایسے ہوتے ہیں یار جنہوں نے زندگی میں بکرے کا گوشت نہیں کھایا, بکرے کا گوشت جن کے گھر نہیں بنا, لیکن بھلا کرے اللہ ان امیروں کا کہ جو بقرعید میں بکرا کاٹ کر امیروں کے گھر بھیجا کرتے ہیں. یار کسی دن اگر شانہ اٹھا کے کسی بیوہ کے گھر بھیجے, خدا کی قسم روٹی لقمے بن کے یتیموں کی حلق سے اترے گی. اللہ تیری تقدیر کے فیصلے ایج کبھی اس کے گھر روٹی جس کے بچوں نے کبھی بکرا نہ دیا, ایج کبھی اس کے گھر گوشت جس کے بچے چوستے رہتے ہیں وہ بکرے کے گوشت کا ذائقہ ہوتا ہے. کھلا یتیم کے بچوں کو بکرا, اللہ تجھے جنت کے نعمتیں نہ کھلائے. کیا وجہ ہے, پوری زندگی نیکی کرتے گزر گئی لیکن